کہ میں نے بیت اللہ شریف میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ جو پاکیزہ کردار چادر اوڑھے ہوئے بی بی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ان کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صلاۃ وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک کی نسبت سے فقیر سلیمانی بیان کرتا ہے کہ 10 رمضان المبارک شریف خاتون اول، خاتون اسلام، ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ، اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا محسنہ اسلام، جنہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی پر، اسلام پر نچھاور کر دیا۔ عفیف کندی کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ شریف میں اللہ وحد کی عبادت کو اس انداز میں دیکھا کہ بتوں سے ہٹ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور ایک پاکیزہ کردار چادر اوڑھے ہوئے خاتون ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی تھیں، اور اس پاکیزہ خاتون کے ساتھ ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی مشغول عبادت اور مصروف عبادت تھا، اور ساتھ ایک غلام جسے زید بن حارثہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں وہ نماز ادا کر رہے تھے، یعنی با جماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ تو عفیف کندی کہتا ہے میں نے مکہ کے لوگوں سے پوچھا یا معاشر القریش یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ محمد ابن عبداللہ ہیں، جو فرماتے ہیں کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ واحد کی عبادت کرنا چاہیے، اور آپ امامت فرما رہے ہیں، اور یہ جو پاکیزہ کردار چادر اوڑھے ہوئے بی بی نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ان کی رفیقہ حیات رئیسہ وقت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ جو 9 سال کا بچہ اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ بنی ہاشم کا ایک پھول ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور یہ ایک غلام ہے، ایک قافلے کو لوٹ لیا تھا قزاقوں نے، اور اس کے والدین سے اس بچہ کو چھین لیا تھا زید بن حارثہ کو، اور قزاقوں نے بیچ ڈالا، تو ترس کھاتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس غلام کو خریدا۔ یہ لوگ محمد عربی پر ایمان لے آئے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، آخری کتاب مانتے ہیں، اور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عفیف کندی جو ایک زیرک، فصاحت و بلاغت والا عربی شخص تھا، تو اس نے کہا کہ یہ عبادت پر روحانیت تھی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ میں بھی اس نماز میں شامل ہو جاؤں، اور میں نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ مکہ میں عظیم انقلاب آنے والا ہے، یہ بت پاش پاش ہو جائیں گے، اور محمد عربی جو اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، روح زمین پر توحید کا پیغام ہوگا، بت پرستی ختم ہوگی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا،
چند لوگوں کو، چند نفوس قدسیہ کو مت دیکھو، میں مکہ میں اور عرب میں ایک عظیم انقلاب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم مومنوں کی پاک ماں، جنہوں نے اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا، پیارے محبوب کی پاک رفیقہ حیات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ مبارک دھو رہی تھیں تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھتا ہے، ملائکہ آپ پر سلام پڑھتے ہیں، میں آپ پر سلام پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس پاک زوجہ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام پر اللہ اور اللہ کے ملائکہ سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کی پیاری زندگانی خدمت اسلام میں قربان ہو گئی، اور ان کے بطن سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا، سیدات النساء العالمین حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور طیب طاہر قاسم، ان کے بطن پاک سے ان کا ظہور ہوا، اور حضرت پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت مولا علی سے ہوئی، تو یوں آپ جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا کی آپ نانی محترمہ ہیں اور کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں۔ اور 10 رمضان شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بخاری شریف میں دیکھ سکتے ہو، باب صدقات میں یہ روایت موجود ہے، علماء انکار نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گوشت تیار ہو گیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم تقبل منی ومن زوجتی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اے اللہ اس خیرات کو تو میری طرف سے اور میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے اے اللہ اسے قبول کر لے۔ تو مسئلہ منطبق ہوا، ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ منطبق ہوا کہ پہلا ثواب اس کا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، دوسرا اس کے لیے ہے جس کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایصال ثواب بھی ثابت ہوا، اور پہلا ثواب آپ کا، اور پھر تحفہ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو بھیجا۔ اور حضور کی مقدس دعا کے الفاظ بخاری شریف میں چمک رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن زوجتی خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کے سنہری اصول اور ضابطے قرآن و سنت سے یہ موتی ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاطر، اپنے متوفیون، اپنے موتا مرحومین مغفورین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسی پاک بی بی ہیں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، خاتون اول، خاتون اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خیرات یا کوئی اہتمام کرتے، آپ سب کے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رشتہ داروں میں وہ تقسیم کرتے۔ اور ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک ہمشیرہ تھیں، ان کی آواز حضرت اماں خدیجہ سے ملتی، حضور ان کا بہت احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف ان کو بھی بھجواتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اسلام میں ہمیں صلہ رحمی کا بھی درس ملتا ہے، ایصال ثواب کا بھی درس ملتا ہے۔ اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا، جن پر درود و سلام ہوں اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے،
اور کروڑوں ان پر رحمتیں ہوں، صلواتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے ہمیں محبت اور ادب کی سعادت نصیب ہو، اور ماہ رمضان میں ہم بھی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنے مرحومین مغفورین کو ایصال ثواب میں شامل کریں۔ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق دے، اللہ انکار کی بیماری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال شریف 10 رمضان مبارک شریف ہے، تو اس لیے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے اور مومنین مومنات کو شامل کرنا چاہیے۔